یہ سیدنا گوہر شاہی کا انسانیت کے اوپر احسان ہے، صحیح معنی میں محسن انسانیت ہیں سرکار گوہر شاہی۔ سرکار گوہر شاہی کی تشریف آوری سے روحانیت کا راستہ جو بدلا وہ وقت کی ضرورت تھی، اور جنگلوں میں چلے ریاضتیں اور مجاہدے کی جو ضرورت باقی نہیں رہی وہ وقت کی ضرورت تھی۔ کیا وقت کی ضرورت تھی؟ سرکار گوہر شاہی نے روحانیت کے قوانین میں جو ترامیم فرمائی ہیں وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی دکھاوے شعبدے بازی کے لیے نہیں ہے۔ وہ ترامیم اس لیے کرائی گئی ہیں کہ اب اس دور میں غذا کے ذریعے، پرہیز کے ذریعے نفس کا محاسبہ، نفس کی نفی اور نفس کا تزکیہ ممکن نہیں ہے۔ اگر نفس کا تزکیہ نہیں ہوگا تو کوئی صاحب ایمان بن نہیں سکتا، تو پھر فیض کا دروازہ بند ہوگا۔ پہلے زمانے میں نار کا تناسب ریشو اتنا زیادہ نہیں تھا، آسانی تھی۔ اب نار کا ریشو وہ 1000% سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اب رزق حلال کمانا کم و بیش ناممکن ہو گیا۔ فرقہ واریت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ اب آپ شریعت پر صحیح طور پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے، آپ کے عقیدے بگڑ چکے ہیں۔ تو اب یہ تمام جو چیزیں ہو گئی ہیں اس زمانے میں، دیکھو ایک بات میں بتاتا ہوں، ایک تو ایلوپیتھک ڈاکٹر ہوتے ہیں، ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوتے ہیں، اور ایک ٹریڈیشنل حکیم ہوتا تھا۔ جو ٹریڈیشنل حکیم ہوتا تھا نا، وہ جب کسی کا علاج کرتا تھا تو سب سے پہلے وہ اس کے پیٹ کو صاف کرتا تھا۔ اردو میں اس کو کہتے ہیں جلاب دینا۔ اگر پیٹ کو صاف نہ کرے تو اس کی دوائی پیٹ میں ہی ختم ہو جاتی، آگے نسوں تک پہنچتی نہیں۔ اسی طریقے سے نور دل میں تب ٹھہرتا ہے جب جسم کی، نفس کی پاکی صفائی ہو جائے۔ اب نہ نفس کی پاکی ہوگی نہ نور جائے گا، تو جو ازلی مومن جن کے مقدر میں لکھا ہوا ہے اب وہ معذور ہو جائیں گے، تو کسی ہستی کے آنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے فائدہ؟ شرط رکھی ہوئی ہے کہ یہ نفس پاک کریں پھر فیض دینا۔ نفس ان کا پاک ہوگا نہیں، نہ وہ رزق حلال کما اور کھا رہے ہیں، نہ ان کا عقیدہ صحیح ہے، نہ وہ امت کا حصہ ہیں۔ وہابی، دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، شیعہ، سنی میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ امت کا جو عقیدہ ہے، امت کا جو نشان ہے، وضع شریعت ہے، وہ تو کہیں گم ہو گیا ہے۔ اب ناپاک نفوس صاحب ایمان کیسے بنیں گے جب ان کے پاس نفس کو پاک کرنے کا کوئی ہتھیار ہی نہیں بچے گا؟ اب جس طرح لوگ ہم کو کہتے ہیں کہ بھائی پرانے زمانے میں جو تزکیہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا بالغذا، مطلب یہ روزے رکھیں۔ اب روزے کے بارے میں قرآن کا کیا فلسفہ ہے؟ قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ تم سے پہلے امتوں کے اوپر بھی ہم نے روزے فرض کیے، تم پر بھی کیے ہیں۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پاک ہو جاؤ۔ تو پاک ہونے کی غرض سے روزے فرض کیے گئے۔ لیکن ایک اہم پیغام ہے اس بات میں، آپ کو پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ روزے رکھوا رہا ہے، لیکن حکم کس کو ہے؟ یہ مسلمان کو نہیں دیا حکم کہ تم روزے رکھو اور پاک ہو جاؤ، مومنوں کو خطاب کیا، کیونکہ نفس پاک تب ہی ہوگا نا روزے سے جب تمہارے دل میں نور بنانے کا سسٹم بھی ہوگا۔ نار روکو گے، نور آئے گا پھر پاکی ہوگی نا۔ نار روکی اور نور نہیں آیا تو کیا پاک ہوگا؟ کیونکہ باطن کا قانون ہے، اگر نفس ناپاک ہے، نفس امارہ ہے، تو کوئی بھی پاکیزہ کلام، ذکر، فکر، اللہ کا نام، کلمہ قلب میں ٹھہر نہیں سکتا۔ اب کر لو جتنے چاہے عبادتیں کر لو، اب جب نور قلب میں ٹھہر ہی نہیں سکتا تو آپ کبھی بھی صاحب ایمان بن ہی نہیں سکتے۔
لہٰذا سرکار نے روحانیت کے قوانین میں یہ امینڈمنٹ کرایا اللہ سے کہ یہ ناپاک نفوس والے ان کو بجائے شریعت کے پہلے ہم باطن سے چلائیں گے. باقیوں کے پاس یہ طاقت نہیں تھی کہ ظاہر کو ناپاک چھوڑ دیں اور باطن سے چلائیں، اتنی طاقت ہی نہیں تھی کسی میں. لیکن اب یہ وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ اب اپنی محنت سے تم نفس کو کبھی بھی پاک کر ہی نہیں سکتے. جب آپ نفس کو پاک ہی نہیں کر سکتے تو قلب کی بیداری کو تو بھول جائیں آپ. لہذا انسانیت کے وسیع تر مفاد کی خاطر سرکار گوھر شاہی نے اللہ تعالیٰ سے یہ ترامیم کرائیں، اور اس کا سرکار گوھر شاہی نے اس کا یعنی اس کے لیے قربانی بھی دی، اس کی قیمت بھی ادا فرمائی، تاکہ ہم جیسے لوگ جو دنیا داری میں پھنسے ہوئے تھے وہ اپنی اس اپاہج پن کے باوجود مومن بن سکے. اگر یہ روحانیت میں ترامیم نہ کرائی گئی ہوتی تو نہ آپ کا نفس پاک ہوتا. اب مجھے بتائیں کون سا فرقہ ہے جو نفس پاک کرنے کی تعلیم دے رہا ہے؟ کون سا مولوی ہے؟ شیعہ لے لو، سنی لے لو، ہے کوئی جو کہہ رہا ہو کہ بھائی اس طرح عبادت کرو نفس پاک ہو جائے گا؟ کوئی بات ہی نہیں کرتا، کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ شریعت کا فیض کیا ہے، شریعت پر عمل پیرا ہونا کیوں ضروری ہے. شریعت پر عمل پیرا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے علم کے ذریعے آپ اپنے جسم اور آپ اپنے نفس کو پاک کر سکیں اور پھر طریقت میں داخل ہو کر صاحب ایمان بن سکیں. مجھے بتائیے اگر کوئی ہے ایسا فرقہ جو کہہ رہا ہو کہ ہاں بھائی یہ عبادت کرو، یہ عبادت کرو، نفس پاک ہو جائے. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شریعت کا مطلب کیا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شریعت پر عمل کرنا ضروری کیوں ہے. اور جب پتہ ہی نہیں ہے تو پھر فیض کیا ہوگا؟ آپ نے سنا ہے کسی بریلوی کو کہ بھئی نفس پاک کرو، اس پہ زور دے رہا ہو، یا کسی شیعہ عالم کو کوئی شیعہ عالم یہ کہہ رہا ہو کہ بھئی یہ طریقہ نفس پاک کرنے کا؟ حالانکہ مولا علی کی تعلیم تو بھری ہوئی ہے. نفس کو پاک کرنے کی تعلیم مولا علی کی طرف سے آئی، قلب کو بیدار کرنے کی تعلیم مولا علی کی طرف سے آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے، قرآن مجید ان تعلیمات سے بھرا ہوا ہے. لیکن کوئی ایک عالم آج مجھے آپ ایسا بتائیں جو تزکیہ نفس کے اوپر گفتگو کر رہا ہو. ادھر کی کہانی، ادھر کی کہانی، معاویہ نے کیا کیا تھا، ابو سفیان نے کیا کیا تھا، عمر بن خطاب نے یہ کیسا کیا، انہی چکروں میں پڑے ہوئے ہو تم. تاریخ اسلام کے اندر گھس کے ایک دوسرے کے اوپر لان تان کر رہے ہو، گالی گلوچ کر رہے ہو، اس سے فائدہ کیا ہے؟ کون ہے جو یہ کہے کہ بھائی شریعت کے ذریعے ہم تو اپنے نفس کو پاک کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. حالانکہ قرآن میں ہے قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لی. اگر کوئی کوشش کرتا تو پتہ چلتا کہ یار یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، ہم تو اتنے سالوں سے لگے ہوئے نفس کو پاک کرنے کے لیے، آخر یہ نفس پاک کیوں نہیں ہو رہا؟ پھر وہ سوچتے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی. پھر ان کو یاد آتی ہے او سرکار گوھر شاہی نے ترمیم کرائی، یہ احسان فرمایا. یہ سیدنا گوھر شاہی کا انسانیت کے اوپر احسان ہے. صحیح معنی میں محسن انسانیت ہیں سرکار گوھر شاہی. یہاں تک کہ جنگلوں میں چلوں، ریاضتوں اور سخت مجاہدوں کی ضرورت نہیں رہی. ضرورت اس لیے نہیں رہی کہ اب وہ چلے مجاہدوں سے وہ نار جہاں نہیں رہی نا. سبزی کھائیں یا گوشت کھائیں، دونوں میں نار ایک جیسی ہے. پہلے گوشت کھانے سے منع کیا جاتا تھا، روحانیت میں ترک حیوانیت ہوتا تھا. نہ کسی جانور کا گوشت کھائیں گے، نہ کسی جانور سے نکلی ہوئی کوئی چیز، دودھ، دہی، مکھن، شکن، یہ سب بند. سبزیوں پر گزارا کرنا پڑتا تھا. لیکن اب سبزیوں میں بھی اتنی نار ہے جتنی گوشت میں ہے. تو پھر اب کیا کریں گے؟ اب کیا چھوڑیں گے؟ آپ پانی پی رہے ہیں، اس میں بھی اتنی نار ہے جتنی گوشت میں ہے. پانی پینا چھوڑ دیں گے؟ چلو گوشت کھانا چھوڑ دیا، دودھ کھانا پینا چھوڑ دیا، دہی کھانا چھوڑ دیا، چیز نہیں کھا رہے، مکھن نہیں کھا رہے، سبزیاں کھا رہے ہیں، اس کے باوجود نفس ویسا کہ ویسا مستنڈا حرامی. تو کریں گے کیا پھر؟ اب سوائے نظر گوھر شاہی کے اب کوئی چارہ ہی نہیں. اور پھر سلطان باہو نے کہا کہ جے رب ملدا جنگل پھریاں، تے رب ملدا گایاں بچیاں نو، کہ اگر جنگل میں جانے سے رب ملتا تو گائے اور بیل کو رب مل جاتا. پھر انہوں نے کہا کہ آسمانوں پہ اڑنے سے رب ملتا تو پرندوں کو، کووں کو، کبوتر کو مل جاتا.
رب تو ان کو ملا جنہوں نے اپنے دلوں کو پاک اور صاف کیا، جنہوں نے اپنے نفس کو پاک اور صاف کیا، ان کو رب ملا نا۔ بات یہ صحیح ہے کہ سرکار کی آمد سے قبل جو زمانہ گزرا ہے جس میں اولیاء کرام نے، فقراء نے فیض دیا ہے، اس کے اندر جو مقدم تھا، جو پہلا اسٹیپ تھا، وہ یہی تھا کہ شریعت کاملہ کے ذریعے نفس اور جسم کو پاک صاف کر لو گے، اس کے بعد پھر طریقت میں داخلہ ملے گا۔ اب جب شریعت میں ہی بگاڑ پیدا ہو گیا ہے تو پھر آپ جائیں گے کیسے؟ بھائی آپ کے پاس کار نہیں ہے، گدھا گاڑی میں چلے جاؤ، گدھا مر گیا تو پھر کیا کرو گے؟ اب وہی حال ہوا ہے کہ گدھا مر گیا ہے۔ اور پھر دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت لوگوں کو اللہ کی طلب نہیں۔ کون ہے جو اللہ کو پانے کے لیے جنگل جائے؟ لوگوں کو اللہ چاہیے ہی نہیں، لوگوں کو مال چاہیے، نمود و نمائش چاہیے۔ اللہ والوں کے پاس آ کر بھی وہ آتے ہیں اللہ والوں کے پاس اس لیے ہماری دنیا بہتر ہو جائے، اور 20 سال بعد پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا کچھ بننے نہیں دیا۔ ابے تو تم دنیا بنانے کے لیے آئے تھے کیا؟ اللہ والوں کے پاس دنیا تھوڑی بنتی ہے، اللہ والوں کے پاس تو دین سنورتا ہے، اللہ والوں کے پاس تو قلب سنورتا ہے۔ دنیا میں آئے کس لیے ہو؟ اس لیے آئے ہو۔ Amra TV, the place to connect with God.